بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مزید اس طرح کے ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حازم نے لائٹ آف کر دی تھی اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھا تھا جہاں دلہن بنی بیٹھی افشا خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کا دل بہت ہی بے چین تھا، آنکھوں میں ایک نہ ختم ہونے والی سوالیہ کیفیت تھی۔ افشا کو دیکھتے حازم کے ذہن میں ایک سوال چمکا تھا، کیا شادی کرنے کا فیصلہ واقعی درست تھا؟ لیکن اس کے اندر ایک اور جذباتی الجھن تھی جو نئے سوالات کو جنم دے رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ افشا کے ساتھ اس کی شادی کا آغاز کیسے ہوگا، کیونکہ اس کی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہوئی تھی جس سے پہلے وہ کبھی نہیں ملا تھا۔ افشا بھی ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ حازم کی موجودگی میں بے حد غیر آرام دہ محسوس کرنے لگی تھی۔ یہ شادی اس کی خود کی نہیں بلکہ صرف اور صرف اس کے والدین کی خواہش پر ہوئی تھی۔ اس کی مرضی تو اس میں تھی ہی نہیں، اس کا دل کسی اور کی طرف مائل تھا، لیکن وہ بے بس اور مجبور تھی اور حازم کے کمرے میں اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ یہ سب صرف اس وجہ سے تھا کہ اس کی تقدیر کو کسی اور نے لکھا تھا۔ وہ اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس رات بھی وہ حازم کو اپنے اتنے قریب صرف اور صرف ایک بھیانک خواب سمجھ کر قبول کر رہی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ وہ صرف ایک خواب کا حصہ تھی جس میں اس کے ہاتھ بندھے تھے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ آنکھیں کھولے گی تو اس خوفناک خواب سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، مگر وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی آنکھیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ حازم نے دلہن بنی بیٹھی افشا کی طرف بس ایک نظر ڈالی۔ وہ سادہ سی اور شائستہ سی لڑکی تھی، لیکن حازم کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کے چہرے پر ایک ایسی چپ تھی جو اس کے اندر کی پریشانیوں کو ظاہر کر رہی تھی۔ حازم پیار محبت جیسی کیفیات کو سمجھنے سے ہمیشہ قاصر رہا تھا۔ اس کا دل ہلکا سا دھڑکا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ افشا کی خاموشی اور جھکی نظر کو نظر انداز کرتا وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ حازم جب افشا کے قریب بیٹھا تھا تب بھی وہ کچھ نہ بولی تھی، نہ ہی اس کے تاثرات میں کوئی بدلاؤ آیا تھا۔ حازم آگے بڑھا اور اس نے آہستہ سے افشا کے دوپٹے کو سرکایا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس پر جھک گیا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ افشا کی خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو حازم کے دل کو بہت بے چین کر رہا تھا۔ اس کو لگا تھا جیسے وہ افشا کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایک خاموشی پکار دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر کہہ نہ پا رہی ہو، جیسے الفاظ کہیں کھو سے گئے ہوں۔ سارے کمرے میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا تھا، جیسے ایک پل میں سارا زمانہ رک گیا ہو۔ حازم کو تو جیسے مسلسل یہی لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے، کچھ تو تھا جو غلط تھا، لیکن وہ اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا تم خوش ہو؟ جب افشا کی خاموشی طویل ہوئی تو حازم نے اس کے چہرے سے اپنا چہرہ اٹھاتے آہستہ سے سوال کیا، لیکن افشا نے جواب نہیں دیا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ وہ ابھی تک اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ افشا کی آنکھوں میں ایک غم کی پرچھائی تھی، جیسے وہ اس لمحے سے بچنا چاہ رہی ہو اور حازم کی نظروں سے غائب ہونا چاہتی ہو۔ تب حازم کے دل میں ایک سوال ابھرا۔ اس نے اپنے دل سے سوال پوچھا تھا، جو کچھ ہو رہا تھا کیا یہ سب کچھ صحیح ہے؟ ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حازم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی چیز کا انجانا خوف پڑ رہا ہو۔ وہ رات تو اس کی زندگی کی اہم رات تھی، مگر نہ جانے کیوں بے حد عجیب اور بے بس سا محسوس کر رہا تھا۔ اچانک اس نے افشا کی طرف سے ایک گہری سانس کی آواز سنی، جسے سن کر حازم کو لگا تھا جیسے وہ کسی بوجھ تلے دبی تھی اور اب خود کو آزاد محسوس کر رہی ہو۔ حازم کے لیے یہ سب بہت پریشان کر دینے والا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے خود کو سنبھالا۔ افشا، حازم کی آواز پر افشا نے جھکی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ حازم نے بہت آہستہ سے اسے پکارا تھا اور پھر اس کا ہاتھ تھامتے کہنے لگا، کیا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ مگر دوسری طرف وہی گہری خاموشی تھی جو حازم کو مزید الجھا رہی تھی۔ جب افشا خاموش رہی تو وہ خاموشی سے کھڑا ہوا اور افشا جیسے اسی لمحے کے انتظار میں تھی۔ اس نے جھٹ سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ حازم کچھ لمحے خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔
कुछ दिन बाद नाइला अफशा से मिलने आई थी। वो उसकी बेहतरीन दोस्त थी। नाइला के चेहरे पर एक पुरअसरार सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो अफशा को कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन अफशा के चेहरे पर वो ही बेसुकूनी थी जिससे वो तकलीफ में थी। नाइला ने जैसे ही अफशा को अकेला देखा, वो फौरन से उसके करीब आई और कहने लगी, क्या तुमने हाजिम से बात की? अफशा ने सर को इस्बात में हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में कोई सच्चाई नहीं थी। नाइला की आंखों में एक चमक आई। वो आहिस्ता से अफशा को कहने लगी, क्या तुमने हाजिम को सब कुछ बता दिया? मुझे तो नहीं लगता कि तुमने हाजिम को सब कुछ बता दिया है, क्योंकि अगर तुमने उसको हकीकत बता दी होती तो तुम इतने इत्मीनान से ना बैठी होती। अफशा की आंखों में परेशानी दर आई थी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है जितना तुम समझ रही हो? नाइला अफशा के मजीद करीब हुई थी और राजदारी से कहने लगी, याद रखो, ये तुम अच्छा नहीं कर रही, ना तो हाजिम के साथ और ना ही खुद अपने साथ। अगर तुम उसको खुद से नहीं बताओगी तो वो खुद ही एक ना एक दिन इस सच्चाई को जान जाएगा और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो बेहतर है कि तुम उसको खुद बता दो। वो शख्स जिसे तुम अपनी तकदीर समझ रही हो, वो शायद तुम्हारे साथ खेल रहा हो। नाइला की बातों से अफशा को उलझन हो रही थी, लेकिन वो खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। नाइला की बातों में कुछ तो ऐसा जरूर था कि अफशा सोचने पर मजबूर हो गई। आखिर अब वो क्या करे? एक दिन हाजिम की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त आदिल से हुई थी। आदिल ने भी हाजिम से वो सब कहा था जो नाइला ने अफशा से कहा था। वो कहने लगा, याद रखो, तुम्हें अफशा के बारे में मोहतात रहना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। हाजिम तो पहले ही एक कश्मकश में मुब्तला था। उसको आदिल की बात सुनकर मजीद गुस्सा आया। हाजिम ने आदिल को गुस्से से देखा था। तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो और ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आदिल ने आहिस्ता से कहा, मेरी बात पर गुस्सा क्यों रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हें अफशा से मोहब्बत है, लेकिन वो लड़की तुम्हारी तकदीर का हिस्सा नहीं। वो तो शायद तुमसे मोहब्बत भी नहीं करती। उसके साथ कुछ तो जरूर हो रहा है। यूँ लगता है कि तुम्हारा इस बारे में जानना जरूरी है। आदिल की बातें सुनकर हाजिम की आंखों में हैरत आई थी। उसे अफशा का पहली रात वाला बर्ताव याद आया और उसको आदिल की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम अफशा के बारे में ऐसा क्या जानते हो जो मुझे मालूम नहीं? आदिल ने सर हिलाया। मैं तुम्हें बताता हूँ, मगर मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ तुम्हें उस पर यकीन नहीं आएगा। आदिल तो उसको मजीद हैरत में डाल रहा था। मैंने सुना है कि अफशा की जिंदगी में एक शख्स और है, और मुझे लगता है उस शख्स का और तुम्हारी बीवी का ताल्लुक कुछ ज्यादा ही गहरा है। वो शायद तुम्हें सच नहीं बता रही। उसके अंदर एक राज है जिसका तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। आदिल की बातें सुनकर हाजिम के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। तो क्या वो सब सच था जो मैं उसके बारे में सोच रहा था? मुझे तो पहली ही रात कुछ गड़बड़ लग रही थी, मगर ये नहीं मालूम था कि ये गड़बड़ इतनी संगीन नौयत की हो सकती है। हाजिम सर पकड़कर बैठ गया। अफशा की जिंदगी तो जैसे एक बहुत बड़ा राज थी जो वह हर कीमत पर हाजिम से छुपाना चाहती थी। एक दिन अफशा अपने कमरे में बैठी थी। उसके जहन में बहुत से सवालात आ रहे थे। उसके दिल में हाजिम के अलावा एक और शख्स था और हाजिम इस बारे में कुछ नहीं जानता था। ना अफशा चाहती थी कि हाजिम को हकीकत के बारे में इल्म हो। वो एक ऐसा शख्स था जिससे उसका रिश्ता हाजिम से पहले से था और जिसे वो कभी नहीं भुला सकी थी। उसका नाम जैद था और वो अफशा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। जैद और अफशा की कहानी एक राज थी, लेकिन वो हाजिम से उसे कभी नहीं कह पाई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने माजी की मोहब्बत का जिक्र अपने शौहर से करती। उसके दिल में जैद के लिए मोहब्बत थी, बेइंतहा मोहब्बत, मगर अब इस मोहब्बत का वो क्या करती, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब जैद तो था नहीं, बल्कि उसकी जगह हाजिम ले चुका था। उसको हकीकत को तस्लीम करना था कि वो अब हाजिम की बीवी थी, उसकी इज्जत थी। उसकी शादी अब हाजिम से हो चुकी थी और जैद इसका गुजरा हुआ कल था जिसको अफशा को बुलाना ही था। वो हाजिम को अपने और जैद के बारे में बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि हाजिम को उसके लिए उसके माँ बाप ने चुना था। ये उसके माँ और बाप का फैसला था। उन्होंने अफशा के लिए हाजिम को शरीक हयात बनाया और जैद कहीं बहुत पीछे रह गया। वो उसकी ज़िंदगी से निकल तो गया था, लेकिन अफशा उसको अपने दिल से नहीं निकाल पाई। जब भी हाजिम उसके करीब आता था तो अफशा को जैद की याद आ जाती, इसलिए तो हाजिम के करीब आने पर वो एकदम से खामोश हो जाती। ना तो वो हाजिम को सच्चाई बता सकती थी और ना ही जैद की यादों से पीछा छुड़वा सकती थी। एक दिन हाजिम अफशा के साथ बैठा बातें कर रहा था, मगर हमेशा की तरह
उसे महसूस हुआ कि अफशा उसकी बातें सुन तो रही थी मगर उस पर तवज्जो नहीं दे रही थी। उसका ध्यान शायद इस वक्त कहीं और था। हाजिम ने बहुत कोशिश की थी कि वो अफशा को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकता, लेकिन अफशा उसकी किसी बात का जवाब देने के बाद दोबारा से अपनी ही किसी यादों में खो जाती। वो ऐसे ही खोई खोई सी बैठी थी जब हाजिम को उसके रवैये से दहशत होने लगी। आखिर वो कब तक अफशा का इस तरह से खामोश रहना बर्दाश्त कर सकता था। उनकी शादी को काफ़ी अरसा हो चुका था मगर अफशा के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वह हाजिम के सामने बैठी ज़रूर होती थी और उसके साथ बातें ज़रूर कर रही होती थी मगर उसका ध्यान, उसका दिमाग न जाने कहाँ होता था। वह हमेशा हाजिम को खोई खोई सी नजर आती थी, जैसे कोई बात उसको परेशान कर रही हो। हाजिम ठान चुका था कि वो अब अफशा से उसकी परेशानी के बारे में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि अब उससे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता था कि अफशा उसको नज़रअंदाज क्यों कर रही थी। तब वो अफशा से पूछ बैठा, अफशा, मुझे एक बात सच सच बताओ, तुम इस तरह से खोई खोई क्यों रहती हो और मुझे नज़रअंदाज क्यों करती हो? पहले मुझे लगा था कि शायद हम दोनों अजनबी थे और फिर तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई। शायद कोई हिचकिचाहट थी, इस वजह से तुम मेरे करीब आने से कतराती थी, मगर अब मुझे लग रहा है जैसे हकीकत कुछ और है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकती हो। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे दिल में क्या है? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हाजिम की बातें सुनकर अफशा को एक लम्हे के लिए चुप लग गई। वो खाली नज़रों से हाजिम के चेहरे को तक रही थी, जैसे हाजिम को उसके चेहरे में छुपा सच जानने की कोशिश कर रहा था। अफशा को समझ आ गई थी कि अब वो इस सच को मज़ीद नहीं छुपा सकेगी। उसको नायला की बातें याद आ रही थी। अगर वो खुद हाजिम को सच्चाई नहीं बताएगी तो किसी न किसी दिन उसको खुद मालूम हो जाएंगी। तब उसने इरादा कर लिया, वो हाजिफ को ज़ैद के बारे में सब बता देगी। उसके बाद क्या होगा, अफशा को इस बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो हाजिम को अब मज़ीद अंधेरे में नहीं रख सकती थी। वो उसके सामने अपने माजी का जिक्र करने वाली थी। अफशा की आंखों में एक लम्हे को खौफ तो ज़रूर आया था और फिर उसने सर झुकाया और कहने लगी, हाजिम, मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारे सामने किसी और का जिक्र करती। तुम मुझे अच्छे लगते हो, जिस तरह से तुम मेरा ख्याल रखते हो। मेरे हर तरह के बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा मेरा ध्यान रखा और कभी मुझे गलत नहीं समझा। मैं भी तुमसे मोहब्बत की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, क्या वो बात सुनकर तुम मुझे माफ़ करोगे? क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे अलावा एक शख्स और है। हाजिम की आंखों में गुस्सा था और शदीद गुस्सा था। वो जानता तो था कि अफशा की ज़िंदगी में उसके अलावा भी कोई और ज़रूर था, मगर उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। खुद पर काबू पाते अफशा से पूछने लगा, कौन है वो शख्स? अफशा ने गहरी सांस ली और कहा, ज़ैद। वो शख्स ज़ैद है जिससे मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा जुड़ा है, लेकिन वो सब मेरे माजी का हिस्सा था। मैं उसको भूलना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने उससे कभी मोहब्बत की थी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में तुम हो। मैं ज़ैद को पसंद करती थी, उससे मोहब्बत भी करती थी, मगर मेरे वालिदैन ने मुझे तुम्हारे साथ शादी पर मजबूर किया। हाजिम ने अफशा की सारी बात बहुत खामोशी और तहम्मुल से सुनी, मगर उसकी आंखों में गहरा गुस्सा और गम था। उसको समझ नहीं आई कि वो अपनी बीवी के मुंह से किसी और के लिए मोहब्बत भरे जज्बात के बारे में सुनने के बाद किस किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार करे। वो उसकी बीवी थी, मगर उसके दिल में कोई और था। वो खाली नज़रों से अफशा को देख रहा था। उसकी नज़रों में एक बहुत ही ज़्यादा बेबसी थी। तो क्या तुम मुझे सिर्फ एक जगह भरने के लिए इस्तेमाल कर रही है? अफशा का दिल जोर से धड़का था। उसको हाजिम की बात सुन के दुख हुआ, मगर जब वो हाजिम को ज़ैद के बारे में सब बता चुकी थी तो वो उसको दुखी नहीं करना चाहती थी। नहीं नहीं हाजिम, ऐसी बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे किस कदर चाहते हो। मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ और अब हाजिम मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिल अजीब सी कश्मकश में मुब्तला है। हाजिम अफशा के मुंह से ज़िंदगी की इतनी तल्ख हकीकत सुनकर जैसे टूट सा गया था। वो अंदर ही अंदर अपने आप से एक जंग लड़ रहा था कि इसको अब आगे क्या करना था, क्योंकि वो भी अफशा से अब मोहब्बत करता था और उसको खोना नहीं चाहता था। लेकिन अफशा के दिल में उससे पहले किसी शख्स की बहुत सी यादें मौजूद थी। हाजिम का दिल बहुत बुरी तरह से दुखा था, लेकिन उसने अपनी ख्वाहिशों को काबू में रखते कहा,
میں تمہارے ماضی کے بارے میں سب جان چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر تم صرف اور صرف میری ہی ہو کر رہو اور زید کو تم اپنی زندگی سے نکال چکی ہو، اب اس کو اپنے دل سے بھی نکال دو اور خود کو مکمل میرے سپرد کر دو۔ اب ہم ایک دوسرے کے زندگی کے ساتھی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سچائی سے جینا ہوگا۔ اسی لمحے دروازے پر ایک دستک سنائی دی تھی۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ حازم کچھ کہہ پاتا، افشاں اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی، اور پھر دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ دروازے پہ کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ زید تھا، جو افشاں کی شادی کے بعد سے لے کر اب تک اس سے رابطے میں تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر حازم کا دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ حازم کے لیے یہ تسلیم کرنا بے حد مشکل تھا کہ افشاں اس کے سامنے اور اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اپنے پرانے محبوب سے ابھی تک رابطے میں تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ افشاں آخر چاہتی کیا تھی۔ اگر وہ زید کے ساتھ رہنا چاہتی تھی تو وہ حازم سے کہہ کیوں نہیں دیتی تھی۔ حازم اور افشاں دونوں چونک کر زید کو دیکھنے لگے تھے۔ افشاں بے شک زید سے رابطے میں تھی اور وہ ابھی تک زید کی محبت میں گرفتار تھی، لیکن اس کو حازم کے گھر کے باہر دیکھ کر وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ آخر زید وہاں کیا کرنے آیا؟ زید کو افشاں کے چہرے پر موجود پریشانی کے آثار نظر آ گئے تھے۔ تب ہی وہ دھیرے قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ افشاں کے قریب آتے کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم حازم کے ساتھ صرف مجبوری میں ہی شادی کر رہی ہو۔ میرے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ یقین تھا کہ تم مجھے ابھی بھی پسند کرتی ہو اور مجھ سے محبت کرتی ہو۔ دیکھو میرا یقین کس قدر سچا ہے۔ تم میری ہو کر حازم کے پاس چلی تو گئی، مگر خود کو مکمل اس کے حوالے نہ کر سکی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا تھا کہ تم دونوں کا یہ رشتہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ افشاں تمہیں مجھے کسی سے بھی چھپانے کی ضرورت نہیں، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ حازم کی نظریں زید پر مرکوز ہو گئی تھی۔ وہ ابھی تک اپنی جگہ پر ساکن کھڑا تھا۔ زندگی اس کو ایک حیران کن موڑ پر لے آئی، جہاں سے نہ تو وہ آگے بڑھ سکتا تھا اور نہ ہی پیچھے مڑ سکتا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک طوفان سا مچا۔ افشاں کا ماضی اس کے سامنے اب ایک کھلی کتاب کی طرح واضح ہو چکا تھا، اور اس دن نے دونوں کی تقدیر کا رخ موڑ دیا۔ افشاں اور حازم دونوں ایک لمحے کو خاموشی سے زید کو دیکھ رہے تھے۔ حازم کے دل میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے۔ اس کا دماغ تیزی سے اس تمام صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ افشاں کی زندگی میں زید کا کردار واضح تھا، اور حازم کو اب یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی کا دل کبھی بھی مکمل طور پر اس کا نہیں رہا تھا۔ وہ صرف ایک مجبوری کے تحت اس کے ساتھ تھی، لیکن اس کا دل کہیں اور تھا۔ زید نے آہستہ سے افشاں کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، افشاں، مجھے پتا تھا کہ تم مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکو گی۔ تم نے مجھ سے جو وعدے کیے تھے وہ تمہارے دل میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی آواز میں ایک یقین تھا، اور اس کے چہرے کے تاثرات اس بات کا ثبوت دے رہے تھے کہ وہ افشاں کے ساتھ ہر حال میں رہنا چاہتا تھا۔ حازم کی نظروں میں عجیب بے بسی تھی اور اس کے دل میں شدید غصہ اور دکھ تھا۔ وہ افشاں سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کرے گی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ بے بسی تھی۔ وہ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ افشاں، حازم نے غصے سے اس کا نام پکارا، تم نے مجھے سب سے چھپایا۔ تمہارا دل ہمیشہ زید کے ساتھ تھا۔ اگر تم زید کے ساتھ جانا چاہتی تھی تو تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ تم نے اتنا عرصہ مجھے اذیت میں مبتلا کیوں رکھا؟ اگر تم مجھے پہلے بتاتی تو میں خود تمہیں خوشی خوشی زید کے حوالے کر دیتا۔ حازم کے لہجے میں پہلی بار شکوہ درایا گا۔ افشاں کی آنکھوں میں پانی تھا، لیکن اس نے حازم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ اپنے آپ کو اتنا کمزور محسوس کر رہی تھی کہ کچھ بھی کہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا ماضی اور آج الگ رہیں، لیکن اب سچ تو سب کے سامنے آ چکا تھا۔ زید کی باتوں نے افشاں کے دل کی کیفیت کو اور بھی پیچیدہ کر دیا۔ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا، لیکن وہ بھی جانتی تھی کہ اب حازم اور زید کے درمیان ایک کا انتخاب کرنا انتہائی مشکل ہو چکا تھا۔ اب وہ مقام آ گیا تھا جہاں پر افشاں کو حازم اور زید میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا اور دوسرے کو چھوڑ دینا تھا۔ حازم نے اپنی مٹھیاں بھینج لی تھی اور کہا، مجھے تم دونوں کا یہ کھیل نہیں چاہیے۔ افشاں، تمہیں اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، کیونکہ اب میں تمہارے جھوٹ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ نہ تم مجھے مزید دھوکہ دے سکتی ہو اور نہ ہی میں تمہارے دھوکے میں رہ سکتا ہوں۔ اب مجھے تم صاف صاف بتاؤ، آخر چاہتی کیا ہو؟ افشاں نے دل پر ہاتھ رکھتے آہستہ سے کہا۔
حازم تم نے جو بھی کہا وہ سچ ہے، اگر میں نے تمہیں کبھی سچ نہیں بتایا تو میں نے تم سے جھوٹ بھی نہیں بولا، لیکن میں خود بھی اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ میرے لیے یہ سب بہت مشکل ہے، یہ میری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ ہے اور میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ میں نہیں سمجھ پا رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ زید نے افشاں کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے پکڑا اور کہا، تمہارے لیے میری محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی افشاں۔ حازم کو تو میں نہیں جانتا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے قریب رہا ہوں اور کسی صورت تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ حازم کی آنکھوں میں ایک تیز چمک تھی، وہ سوچ چکا تھا کہ اب آگے اسے کیا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہر فیصلہ افشاں پر چھوڑتا۔ اس نے خود ہی افشاں کی مشکل آسان کر دی۔ جو فیصلہ وہ اتنے عرصے میں نہیں کر پا رہی تھی، حازم نے وہ فیصلہ کرنے میں چند لمحے لگائے۔ اس نے آخر کار اپنا فیصلہ سنایا، افشاں میں تمہیں ایک آخری موقع دیتا ہوں، اگر تم مجھے چھوڑ کر زید کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، لیکن مجھے اس جھوٹ میں مزید نہیں رہنا۔ اب کی بار حازم کے لہجے میں ایک مضبوطی تھی، وہ خود کو ہر صورتحال کے لیے تیار کر چکا تھا اور جو بھی کہہ رہا تھا سوچ سمجھ کر کہہ رہا تھا۔ وہ ہر حال میں افشاں کے فیصلے کو، اس کی حقیقت کو ماننے کو تیار تھا۔ افشاں کا دل ٹوٹا تھا، لیکن اس کا ذہن اب بالکل واضح تھا۔ اسے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گی اور دونوں کے درمیان میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ افشاں کے لیے فیصلہ لینا بہت آسان تھا، کیونکہ حازم نے اس کو اجازت دے دی تھی۔ اگر وہ زید کے ساتھ جانا چاہتی تو جا سکتی تھی، وہ اس کو روک نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے ہر فیصلے میں اب آزاد ہو چکی تھی اور اس کی مشکل آسان ہو گئی تھی۔ زید نے آہستہ سے افشاں سے کہا، میں ہمیشہ سے جانتا تھا تمہارا دل ہمیشہ میری طرف تھا اور میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تم سے محبت کروں گا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کوئی تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ ایک مجبوری میں لیا گیا فیصلہ تھا۔ حازم کو تمہاری زندگی میں زبردستی داخل کیا گیا، جبکہ تمہارا دل ہمیشہ میرے ساتھ کے لیے تڑپتا تھا۔ افشاں کے دل میں ایک طوفان برپا تھا، وہ آخر کار اپنی زندگی کے اگلے قدم کے بارے میں فیصلہ کرنے جا رہی تھی۔ اس لمحے میں اس کی تقدیر کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ افشاں نے گہری سانس لی اور دونوں مردوں کی طرف دیکھا، جن کی نظریں اس پر مرکوز تھیں، کیونکہ اب جو بھی فیصلہ کرنا تھا وہ افشاں کو ہی کرنا تھا، اب اس کے ہی ہاتھ میں تھا۔ وہ کسی مرد کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والی تھی اور کس کا سفر اس کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں افراتفری تھی، وہ جانتی تھی یہ لمحہ اس کے لیے فیصلہ کن تھا اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گی اس کا اثر ہمیشہ اس کی زندگی پر پڑنے والا تھا۔ حازم، افشاں نے آہستہ سے کہنا شروع کیا، تم میرے لیے ہمیشہ اہم رہے ہو، میں نے کبھی تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ اگر میری زندگی میں زید نہ ہوتا تو تم ایک بہترین شریک حیات تھے، جس کے ساتھ میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار سکتی تھی، مگر ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں، مجھے زبردستی تمہارے حوالے کیا گیا۔ مگر میرا دل ہمیشہ زید کے لیے دھڑکتا تھا، مجھے امید تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی میری زندگی میں ضرور آئے گا۔ اگر وہ میری زندگی میں واپس نہ بھی آتا تو میں تمہارے ساتھ زندگی گزار تو لیتی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے دل کا رشتہ زید سے کبھی مکمل طور پر نہ ٹوٹا۔ میں یہ فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں زید کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی۔ آخر کار افشاں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا کہ اسے کس کے ساتھ رہنا تھا اور کس کو چھوڑنا تھا۔ حازم کی آنکھوں میں ایک لمحے کو غصہ اور تکلیف چھلکی تھی، لیکن پھر وہ آہستہ سے مسکرایا۔ اس نے افشاں کو آخری بار دیکھتے کہا تھا، افشاں تمہارے لیے جو بہتر ہے وہی فیصلہ کرو، میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو۔ اگر تم زید کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو میں تمہیں اس کے ساتھ جانے کی اجازت دیتا ہوں، میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا، تم اپنے دل میں زید کو بسا کر میرے ساتھ زندگی گزارو۔ افشاں کی آنکھوں میں ایک نمی تھی، لیکن اس نے حازم کا ہاتھ چھوڑا اور پھر زید کی طرف مڑ کر کہا، زید، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، اب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ زید نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہم دونوں کا سفر اب شروع ہوگا افشاں، ہم اپنے راستے پہ جائیں گے اور میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں، اب ہم دونوں کو کوئی الگ نہیں کر پائے گا۔ حازم نے دونوں کو مسکرا کر الوداع کہا اور پھر واپس مڑ کر چلا گیا۔ افشاں اور زید نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دونوں کے چہرے پر خوشی کی جھلک تھی۔ یہ نیا آغاز تھا اور دونوں چاہتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی کے اگلے باب کو خوشی اور محبت کے ساتھ گزارے۔ چند مہینوں بعد افشاں اور زید ایک خوبصورت شادی کی تقریب میں تھے۔
جہاں دونوں کے چہرے پر محبت اور اطمینان کی جھلک تھی۔ حازم بھی ان کی اس خوشی میں شریک تھا اور اس نے اپنی زندگی میں نئے راستے تلاش کیے تھے۔ وہ خود بھی اپنے خوابوں کی تکمیل کی طرف بڑھ رہا تھا اور اب اس کی زندگی میں کوئی غم نہیں تھا۔